أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. سورہ ملک اس میں پہلی آیات کے اندر شیئن میں انہوں نے سکتہ کیا. یہ شیئن 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 اور لام تعریف لام ال، اس میں خلف کے لیے وصلاً سکتہ ہے اور خلات کے لیے سکتہ اور عدم سکتہ دونوں. اسی طرح آگے جو ہے کیا نام ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، ادھر ان دونوں میم کے اندر جمع کا جو میم ہے اس میں انہوں نے سکتہ کیا. یہ مفصول ہے، میم جمع ہے. میم جمع کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں اور میم جمع میم ساکن الگ کلمے میں ہے. تو یہاں پر جو ہے کیا نام ہے خلف کے لیے عدم سکتہ اور سکتہ دونوں ہیں اور خلات کے لیے عدم سکتہ ہے اس میں. اسی طرح ما ترے یہ امالہ جو ہے دونوں راویوں کے لیے ہے، اور تفوت یہ فا کے زبر اور واو کے تشدید کے ساتھ یہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے. اترے یہاں پر جو کیا نام ہے ادغام ہے، یہ ادغام بھی دونوں راویوں کے لیے ہے. ینقلب الیک البصر یہاں پر یہ سکتہ یہ بھی مفصول ہے، یعنی ساکن الگ کلمہ میں ہے اور حمزہ الگ کلمہ میں ہے. تو مفصول کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے خلف کے لیے سکتہ ہے، خلات کے لیے عدم سکتہ ہے، اور خلف کے لیے سکتہ بھی ہے اور عدم سکتہ بھی ہے. اچھا، خلف کے لیے مفصول کے اندر عدم سکتہ جو ہے وہ اولا ہے، صحیح ہے. اسی طرح خاص اوہ یہاں پر انہوں نے جو ہے نا کیا نام ہے ادغام تام کیا نون ساکن یا تنوین کے بعد، جیسے لام اور را آنے کی صورت میں ادغام تام تمام قرہ کرتے ہیں. اسی طرح نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر واو اور یا میں سے کوئی حرف آ جائے تو خلف بھی یہاں پر ادغام تام کرتے ہیں، یعنی خلف لام اور را کی طرح ان دو حروف میں بھی ادغام تام کرتے ہیں. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. یہاں پر انہوں نے وَلَقَدْ زَيَّنَّا اس کے اندر انہوں نے ادغام کیا، دال کا زام ادغام یہ دونوں راویوں کے لیے. کس کے لیے ہے؟ دونوں راویوں کے لیے. اسی طرح دنیا کے اندر جو امالہ ہے یہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے. شہیق وہی تفور یہاں پر انہوں نے ادغام تام کیا. ادغام تام یہ خلف کے لیے ہے،
نون ساکن یا تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں خلف ادغام تام کرتے ہیں، جس طرح لام اور را میں کرتے ہیں، ادغام بلا غنہ یعنی غنہ نہیں کرتے ہیں۔ اور اس میں جو مد منفصل ہے تو دونوں راویوں کے لیے مد منفصل، متصل اور مد لازم، تینوں مدات کے اندر دونوں راویوں کے لیے طول ہے۔ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء 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 إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ یہ قالوا بلے قد جاءنا، بلے کے اندر جو ایمال ہے یہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے، اور قد جے ادھر جو ادغام ہے، قد جے کے اندر جو ادغام ہے یہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے، اور جے کے اندر جو مد ہے کیا نام ہے ایمالہ ہے یہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ شیء ان کے اندر جو ہے نا وقفاً چار جو ہے نا کیا نام ہے وجوہ ہے۔ کتنے وجوہ ہے؟ چار۔ پہلی وجہ انہوں نے پڑھی شیء یعنی حمزہ کو حذف کر کے یا کو ساکن کر دینا، حمزہ کو حذف کر کے یا کو ساکن کر دینا۔ دوسری وجہ انہوں نے پڑھی یعنی حمزہ حذف اور حمزہ کا حرکت ماقبل جو ہے کیا نام ہے یا کو دیتے ہیں، اور پھر اس کے زیر کے اندر روم کرتے ہیں، یا کے زیر کے اندر روم کرتے ہیں، دوسری وجہ ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حمزہ کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کر کے پھر وقفاً اس کو ساکن کر دینا، حمزہ کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کر کے وقفاً اس کو ساکن کر دینا۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہ یا مشدد ہو گیا، یا مشدد وقفاً ساکن ہوا، یہ تیسری وجہ انہوں نے پڑھی۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ حمزہ کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کر دینا، اور پھر یا کے زیر کے اندر وقف بر روم کرنا، یا کے زیر کے اندر کیا کرنا؟ وقف بر روم کرنا، تو وہ وجہ بھی انہوں نے پڑھی۔ اور پھر ملانے کی صورت میں جو ہے نا کیا نام ہے اس میں سکتہ ہے، ملانے کی صورت میں کیا ہے؟ سکتہ ہے۔ تو ملانے کی صورت میں اس میں جو سکتہ ہے نا، اچھا وقفاً جو ہے نا کیا نام ہے یہ دونوں راویوں کے لیے ہے، چاروں وجود دونوں راویوں کے لیے، اور وصلاً اس میں سکتہ جو ہے خلف کے لیے تو صرف سکتہ ہے، خلاد کے لیے اس میں سکتہ بھی ہے اور عدم سکتہ بھی ہے۔ اس کے بعد شیء ان انتم الا، یہ جو سکتے ہیں نا شیء ان میں اور ان انتم میں اور انتم الا میں، یہ تین سکتے ہیں۔ یہ تین سکتے جو ہے نا یہ تینوں مفصول ہے۔ کیا ہے؟ مفصول یعنی ساکن ایک کلمہ میں ہے اور حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، تو ساکن ایک کلمہ میں حمزہ دوسرے کلمہ میں، یہ مفصول ہے۔ تو مفصول میں جو ہے نا کیا نام ہے خلاد کے لیے تو سکتہ نہیں ہے، خلاد کے لیے سکتہ نہیں ہے، خلف کے لیے اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے سکتہ بھی ہے اور عدم سکتہ بھی ہے، خلف کے لیے اس میں سکتہ بھی ہے اور عدم سکتہ بھی ہے۔ عدم سکتہ ان کے لیے اولا ہے اور سکتہ بھی ان کے لیے جائز ہے۔ تو انہوں نے یہاں جو یہ صورتیں پڑھی یہ کیا نام ہے خلف کے لیے پڑھی۔ کس کے لیے پڑھی؟ خلف کے لیے۔ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير۔ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير۔ وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور۔ یہ لہم مغفرۃ و اجر، ادھر انہوں نے ادغام تام کیا۔ آپ کو میں نے بتایا کہ ادغام تام یعنی
نون ساکن یا تنوین کے بعد لام اور را میں سے اگر کوئی حرف آتے ہیں تو تمام قراء اس میں ادغام تام کرتے ہیں، غنہ نہیں کرتے ہیں۔ خلف کے لیے ان دو حروف کے ساتھ دو واو اور یا بھی ہے، اگر واو اور یا آ جائیں نون ساکن یا تنوین کے بعد تو خلف اس میں بھی ادغام تام کرتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے ادغام تام پڑھا، یہ خلف کے لیے، کس کے لیے ہے؟ خلف کے لیے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا، یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے سکتہ کیا، میم ساکن، میم جمع ہے، میم جمع کے بعد جو ہے نا میم ساکن اور اس کے بعد حمزہ آیا ہے، تو یہاں پر یہ مفصول ہے، کیا ہے؟ مفصول۔ تو مفصول جو ہے کیا نام ہے اس میں خلات کے لیے سکتہ نہیں ہے، عدم سکتہ ہے، اور خلف کے لیے اس میں عدم سکتہ بھی ہے اور سکتہ بھی ہے۔ تو یہاں پر جو انہوں نے پڑھا، یہاں پر سکتہ کر کے پڑھا، یہ خلف کے لیے پڑھا۔ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير۔ یہ جعل لکم الارض، یہاں پر انہوں نے سکتے کی ہے، یہ لام تعریف ہے، اس کو ذلام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ذلام کے اندر خلف کے لیے وسطن صرف سکتے ہے، وسطن صرف سکتے ہے۔ خلات کے لیے وسطن اس کے اندر سکتے بھی ہے اور عدم سکتے بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اسی طرح آگے جو ہے کیا نام ہے ان یخصفہ میں انہوں نے ادغام تام کیا، یہ خلف کے لیے ادغام تام ہے۔ ادغام تام اس طرح ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جس طرح لام اور را میں ادغام تام ہوتا ہے، غنہ نہیں ہوتا ہے، اسی طرح خلف نون ساکن یا تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں بھی ادغام تام کرتے، غنہ نہیں کرتے۔ بکم الارض، بکم الارض یہاں پر انہوں نے سکتہ کیا، یہ بھی لام تعریف ذلام ہے۔ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اس میں جو نا کیا نام ہے خلف کے لیے تو وسطن صرف سکتہ ہے، اور خلات کے لیے وسطن اس میں سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجود ہے۔ ام امین تم، یہاں پر انہوں نے سکتے کیا تو یہ مفصول ہے، کیا ہے؟ مفصول ہے، یعنی میم ساکن ایک کلمہ میں ہے اور حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے خلات کے لیے عدم سکتہ ہے، خلف کے لیے عدم سکتہ بھی ہے اور سکتہ بھی ہے۔ اسی طرح ان یرسل میں انہوں نے ادغام تام کیا، تو ان یرسل میں ادغام تام یہ خلف کے لیے ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر واو اور یا آ جائے تو وہ لام اور را کی طرح اس میں کیا کرتے ہیں؟ ادغام تام کرتے ہیں، یعنی غنہ نہیں کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ۔ الم یروا الی الطیر، یہاں پر یہ واو لین ہے، آپ کو میں نے پڑھایا تھا، واو لین کے بعد حمزہ آیا ہے، اور واو لین ایک کلمہ میں ہے ساکن اور دوسرا حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، تو اس کو مفصول کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مفصول۔ تو اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے خلات کے لیے تو عدم سکتہ ہے، اور خلف کے لیے اس میں عدم سکتہ بھی ہے اور سکتہ بھی ہے، دونوں صورتیں ہیں۔ اسی طرح صافات و یقبض، یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے ادغام تام ہے خلف کے لیے۔ خلف کے لیے کیا ہے؟ ادغام تام ہے، یعنی جس طرح نون ساکن یا تنوین کے بعد لام اور را میں ادغام تام ہوتا ہے تمام قراء کے لیے، غنہ نہیں ہوتا، اسی طرح نون ساکن یا تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں خلف کے لیے ادغام تام ہوتا ہے، یعنی غنہ اس میں نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ان بکل شیء بصیر، شیء ان کے اندر جو سکتہ انہوں نے کیا، تو
تو انہوں نے دو طرح پڑھا سجدہ، ایک عدم سجدہ کیا، ایک سجدہ کیا. تو سجدہ جو ہے نا کیا نام ہے وصلاً اس کے اندر خلف کے لیے سجدہ ہے، وصلاً اس کے اندر خلف کے لیے سجدہ، اور عدم سجدہ نہیں، خلف کے لیے صرف سجدہ ہے وصلاً اس میں، اور خلات کے لیے اس میں وصلاً جو ہے سجدہ اور عدم سجدہ دونوں ہے. یعنی خلف کے لیے وصلاً شیئن 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 اور لام تعریف کے اندر صرف سجدہ ہے وصلاً، اور خلات کے لیے سجدہ اور عدم سجدہ دونوں وجوہ ہے. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقیم. یہاں پر انہوں نے یرزقکم ان امسکا، یہ دو کلمات میں انہوں نے سکت کیا، یہ دونوں کلمات جو ہے نا مفصول ہے، اور یہ یہاں پر خلف کے لیے عدم سکتہ اور سکتہ دونوں ہے، اللہ کے لیے عدم سکتہ ہے، سکتہ نہیں ہے. عتوی و نفور یہاں پر انہوں نے ادغام تام کیا، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر واو اور یا آ جائیں تو خلف کے لیے اس میں ادغام تام ہوتا ہے، جس طرح دیگر قرآن کے لیے لام اور را آنے کی صورت میں ادغام تام ہے، تو خلف کے لیے واو اور یا میں بھی ادغام تام ہے. افمن یمشی میں بھی اسی طرح ہے، یعنی ادغام تام نون ساکن یا تنوین کے بعد یا آیا ہے تو خلف کے لیے اس میں کیا ہے ادغام تام ہے. اہدے یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے امالہ ہے، امالہ دونوں راویوں کے لیے ہے، اور یہ یہاں پر جو انہوں نے مد کیا یا طول کیا، یعنی مد منفصل، متصل اور مد لازم تینوں میں دونوں راویوں کے لیے طول ہے. اسی طرح اب یمشی کے اندر ادغام تام کیا، نون ساکن کے بعد یا آیا ہے تو نون ساکن کے بعد یا اور واو آنے کی صورت میں خلف کے لیے ادغام تام ہوتا ہے. اسی طرح اعلیٰ صراط صاد کے اندر انہوں نے ذا کا اشمام کیا، صاد کے اندر انہوں نے ذا کا اشمام کیا، تو یہ اشمام جو ہے یہ خلف کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ خلف کے لیے. خلات کے لیے یہاں پر اشمام نہیں ہے، خلات کے لیے خالص صاد ہے. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. والابصار والافئدہ یہ دونوں کے اندر لام تعریف ہے، اس کو ذلام کہتے ہیں. اس میں خلف کے لیے وصلاً سکتہ ہے، اللہ کے لیے وصلاً سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجوہ ہے. اور پھر وقفاً جو ہے نا کیا نام ہے خلف کے لیے اس میں سکتہ بھی ہے اور نقل حرکت بھی ہے. اور خلات کے لیے اس میں اگر پیچھے سے ان کلمات پر سکتہ کرتے ہوئے آ رہے ہوں گے لام تعریف یعنی ذلام پر، شیئن 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 پر، تو اس صورت میں سکتہ اور نقل حرکت دونوں وجوہ ہے. اور اگر عدم سکتہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں پیچھے سے
تو اس صورت میں صرف نقل ہوگا خلاد کے لیے، اس کے لیے جو ہے نا کہنا ہے سکتہ اور عدم سکتہ نہیں ہوگا۔ اچھا اس کے بعد پھر یہ افعیدہ کے اندر جو دوسرا حمزہ ہے، یہ میں نے آپ کو پڑھایا بھی تھا، یہ دوسرا حمزہ، یہ حمزہ حذف ہو جائے گا اور حمزہ کا حرکت ماقبل فا کو نقل ہو جائے گا، یعنی حمزہ کا حرکت ماقبل فا کو نقل ہوگا تو نقل کے بعد حمزہ حذف ہو جائے گا، تو یہ افیدہ پڑھا جائے گا۔ کیا پڑھا جائے گا؟ افیدہ۔ یہ وقفن ہے، کیا ہے؟ وقفن۔ وصلاً اس کو جو ہے نا کہنا ہے حمزہ کا اس بات ہے، حمزہ کو اسی طرح پڑھیں گے، وقفن یہ اس طرح ہے۔ ایک بات اور بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ لام تعریف کے اندر، لام تعریف میں وقفاً جب ہم سکتہ کرتے ہیں، یعنی لام تعریف کے ذلام کے بعد جب حمزہ آئے گا ہم سکتہ کرتے ہیں، تو سکتے کی صورت میں جو ہے نا کیا نام ہے حمزہ میں تسہیل نہیں ہے، حمزہ میں تسہیل نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں؟ جب ہم نے سکتہ کیا تو حمزہ جو ہے نا کیا نام ہے وہ تحقیق سے ادا ہوگا، اور اگر اس میں ہم نقل حرکت کریں گے تو نقل حرکت کی صورت میں حمزہ پڑھا نہیں جائے گا، پھر بھی تسہیل کی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو لام تعریف کے بعد جب حمزہ آئے گا، لام تعریف میں وقفاً سکتہ کرنے کی صورت میں یا وقفاً جو ہے نا کیا نام ہے نقل حرکت کی صورت میں، دونوں صورتوں میں جو ہے نا کیا نام ہے سکتہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اس کے بعد فی الارض کے اندر بھی لام تعریف ہے، ذلام ہے، اس میں بھی وہی بات ہے کہ خلف کے لیے وصل اس میں سکتہ ہے اور خلاد کے لیے وصل اس میں سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجود ہے۔ اور متع کے اندر جو امالہ ہے، یہ امالہ دونوں راویوں کے لیے ہے۔ قل انما العلم، یہاں پر یہ مفصول ہے، لام ساکن کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے، حمزہ اور لام ساکن دونوں الگ الگ کلمے میں ہے، تو یہاں پر جو سکتہ ہے، یہ سکتہ انہوں نے جو کیا یہ خلف کے لیے کیا، خلف کے لیے اس میں عدم سکتہ اور سکتہ دونوں وجوہ ہے، اور خلاد کے لیے اس میں عدم سکتہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم فمن يجير الكافرين من عذاب أليم۔ قل ارائیتم، مفعول کے اندر ارائیتم کہ میم کے اندر ان اہلکا کہ نون کے اندر جو انہوں نے سکتہ کیا، یہ تینوں جو ہے نا مفصول ہے، تینوں کیا ہے؟ مفصول ہے، اور یہاں پر سکتہ کیا نام ہے خلف کے لیے ہے، خلف کے لیے عدم سکتہ اور سکتہ دونوں وجوہ ہے، خلاد کے لیے اس میں عدم سکتہ ہے۔ اس کے بعد یہ اہلکنی، یہ یا ساکنہ، اسی طرح معی کا یا ساکنہ، یہ دونوں جو یا ساکنہ ہیں دونوں راویوں کے لیے ہے۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ کے اندر انہوں نے ادغام تام کیا، ادغام تام یہاں پر خلف کے لیے ہے۔ خلف کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ جس طرح دیگر قراء کے لیے نون ساکنہ تنوین کے بعد لام اور را کی صورت میں، لام اور را جب آتے ہیں اس صورت میں وہ سکتہ یعنی ادغام تام کرتے ہیں، غنہ نہیں کرتے ہیں، تو خلف کے لیے بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد جب یا اور واو آ جائے تو اس میں بھی وہ جو ہے نا کیا نام ہے ادغام تام کرتے ہیں، یعنی غنہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ جو ہے نا کیا نام ہے خلف کے لیے۔ عذاب علیم، اس میں انہوں نے سکتہ کیا اور پھر اس میں نقل حرکت کیا، تو یہاں پر یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ مفصول ہے۔ کیا ہے؟ مفصول۔ مفصول کے اندر خلف کے لیے یعنی سکتہ بھی ہے اور عدم سکتہ بھی ہے، اور خلاد کے لیے عدم سکتہ ہے، خلاد کے لیے عدم سکتہ ہے، لیکن وقفاً اس کے اندر آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ وقفاً جو ہے نا جناب خلف کے لیے اس میں سکتہ بھی ہے اور نقل حرکت بھی ہے، سکتہ بھی ہے اور نقل حرکت بھی ہے، صحیح ہے نا، اور عدم سکتہ بھی ہے۔ کیا؟ عدم سکتہ بھی ہے۔ خلف کے لیے وقفاً اس میں تین وجوہ ہے، کتنے وجوہ ہیں؟ تین، نقل حرکت ہے، سکتہ ہے اور عدم سکتہ ہے، اور خلاد کے لیے اس میں دو وجوہ ہے، یعنی عدم سکتہ اور نقل حرکت، عدم سکتہ اور نقل حرکت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا خلف کے لیے اس میں تفصیل یہ ہے
کہ سکتہ دیکھو نقل کی صورت میں تو نقل تو دونوں صورتوں میں جائز ہے. پیچھے سے آپ یعنی مفصول کے اندر اگر خلف کے لیے سکتہ کر رہے ہیں تب بھی جو ہے نا کیا نام ہے نقل حرکت وقفاً صحیح ہے. اگر عدم سکتہ پڑھ رہے ہیں تب بھی نقل حرکت جو ہے نا کیا نام ہے خلف کے لیے صحیح ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن سکتہ اور عدم سکتہ اس میں تفصیل یہ ہے کہ خلف کے لیے اگر پیچھے ساکن یہ جو مفصول ہے اس کے اوپر اگر سکتہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو پھر سکتہ اور نقل دو وجوہ جائز ہوں گے. عدم سکتہ جائز نہیں ہوگا. اگر پیچھے سے مفصول کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے خلف کے لیے عدم سکتہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو وقفاً ان کے لیے عدم سکتہ اور نقل جائز ہوگا, سکتہ جائز نہیں ہوگا. اور خلاد کے لیے تو سکتہ نہیں ہے تو ان کے لیے دو وجوہ ہے, وقفاً عدم سکتہ بھی ہے جس طرح حفظ کے طرح ہم پڑھتے ہیں, اور نقل بھی ہے جس طرح جو ہے نا کیا نام ہے ابھی انہوں نے پڑھا. تو نقل اور عدم سکتہ کس کے لیے ہے؟ خلاد کے لیے. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. یہاں پر یہ قل کے لام کے اندر جو سکتہ کیا, تم کے میم کے اندر جو سکتہ کیا, ان اصبح کے نون کے اندر جو سکتہ کیا, اس میں پیچھے تفصیل گزر گئی ہے. یہ ساکن مفصول ہے, اس میں خلف کے لیے عدم سکتہ اور سکتہ دونوں وجوہ ہے اور خلاد کے لیے عدم سکتہ ہے. فَمَن يَأْتِيكُمْ یہاں پر ادغام تام کیا, نون ساکن یا تنوین کے بعد لام اور را کے طرح یا اور واو آنے کی صورت میں خلف اس میں ادغام تام کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری بات یہ کہ مد منفصل, مد متصل, مد لازم, اس کے اندر خلف اور خلاد یعنی دونوں راوی اس میں طول کرتے ہیں. دونوں راوی کیا کرتے ہیں اس میں طول کرتے ہیں.